الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن
إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختصر۔ پارہ نمبر 21، سورت نمبر 31، سورت لقمان، آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ انشکر للہ، ہم نے حکمت اس لیے دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا وہ ایسے سمجھو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس شخص نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پہلے سے ہو رہی ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہاں سے ہے میرے آج کے خطبے کا عنوان کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے اب اپنے معصوم بچے، اپنے چھوٹے بچے کو تربیت کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اے بیٹا، اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا کے ساتھ بٹھا کے اس کی کیا کر رہا ہے؟ تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا جو اپنی اولاد کے لیے ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ ایک باپ، ایک ماں اپنے بچوں کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے بہترین تحفہ جو ہے ماں باپ کا بچوں کے لیے وہ یہ ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو ادب اور احترام سکھائیں۔ سب سے بڑا تحفہ ہے، اپنے بچوں کو کیا دو؟ تعلیم دلواؤ، وہ الگ بات ہے، مدرسوں میں پڑھوانا، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں
سکولوں میں داخل کرا دینا وہ تو ہے تعلیم دلوانا، وہ اور بات ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ خود تعلیم دینا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بچے کی کون سی ہے؟ اماں جان کی گود، ابا جی کی گود۔ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا سکول، سب سے پہلا کالج جو چھوٹے معصوم بچے کا ہے وہ کون ہے؟ یا اماں کی گود ہے یا پھر ابا جی کی گود ہے۔ حضور نے کہا ہے جس ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو تعلیم دے دی ہے، سلیقہ سکھا دیا ہے، تربیت دے دی ہے، ادب سکھا دیا ہے، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے ماں باپ کا جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں۔ ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں کرتی بچوں کے لیے تو انہیں تعلیم نہیں دیتی اور انہیں ادب نہیں سکھاتی۔ بدتمیز لڑکے اور لڑکیاں تیار ہو رہے ہیں، بے ادب لڑکے اور لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں۔ بدتمیزی کی تربیت بچپن سے سیکھی، بے ادبی بچپن جو سیکھی، اب یہ جوان ہو گئی ہے، اب یہ کیا ہو گئی ہے؟ جوان ہو گئی ہے، اب یہ جوان ہو گیا ہے، اسے جو مرضی پڑھا دو، سکھا دو، جو مرضی دنیا جہان کی تعلیم دے دو۔ اماں جان نے، ابا جی نے بچپن میں جو بے ادبی سکھائی ہے نا، بچپن میں جو تعلیم اور تربیت سلیقہ نہیں سکھایا، یہ جتنا مرضی علم حاصل کر لے، اس کی طبیعت کے اندر اماں کی جو بے ادبی راسخ ہو چکی ہے وہ نہیں نکل سکتی۔ 10 سال بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور پڑھتا کیا ہے؟ قال اللہ اور قال الرسول، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، اسے واقعات سنائے جا رہے ہیں صحابہ کے، تابعیوں کے، سلف صالحین کے۔ ان میں کتنا ادب تھا، ان میں کتنا احترام تھا، وہ کیسے بیٹھتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، جو مرضی کیا استادوں نے اس کے ساتھ۔ لیکن بچپن سے ماں نے جو اس کو سکھایا تھا، باپ نے جو اس کی تعلیم دی تھی، اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلایا، اور اپنے ساتھ بٹھا دیا، اے بیٹا ادھر بیٹھو۔ معصوم بچہ ہے، اور ابا جی جانتے ہیں، ابا جی کو پتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، پر مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو اکیلا بٹھا کے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے وعظ و نصیحت کی ہو۔ بچہ زندگی کیسے گزارنی ہے میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر میں سمجھاؤں تو کیا سمجھاؤں؟ میرے پاس اپنے بچے کو سمجھانے کی کوئی اچھی عادت ہو تو میں سمجھاؤں۔ سمجھ آ رہی؟ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا جو بھی بچہ ہے وہ مسلمانوں کا بچہ ہو یا غیر مسلمانوں کا بچہ ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اس بچے کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ باپ بے ایمان تھا، بچہ، اسے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بے ایمانی ہوتی ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے ایمانی ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک کیا بن گیا؟ بے ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں ہمارے گھر میں آئے بیٹھے ہیں،
ایک صحابیہ نے کیا کیا، اپنے معصوم بچے کو آواز دی، بلایا، اے بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں، ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا کہ شاید میری ماں مجھے کچھ دیتی ہے۔ جب وہ بچہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، صحابیہ سے، آپ نے جو اس بچے کو بلایا ہے کیوں بلایا ہے؟ واقعی ہی کوئی چیز دینی ہے یا ایسے جھوٹ بول دیا ہے؟ صحابیہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو بلایا ہے اور میرا ارادہ تھا میں اس کو کھجوریں دوں، میرا ارادہ تھا میں اس کو کیا دوں؟ کھجوریں دوں۔ حضور نے فرمایا، اگر تو نے اس کو بلایا اور آگے سے کچھ نہ دیتی تو پھر یہ جھوٹ تھا اور تیرے نام اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آپ فلاں کام کرو، اور معصوم بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں ڈرامہ، جھوٹ بولتے ہیں، آپ فلاں کام کرو اور میں آپ کو وہ فلاں چیز دلوا کے دوں گا، فلاں چیز لے کے دوں گا، اچھا بھاگ کے آؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ کو میں چیز دوں۔ اب پتہ تو ہے کہ اس نے میری بات ماننی نہیں ہے، اگر میں ایسے کہہ دوں ادھر آ جاؤ، یہ نہیں آئے گا، تنگ کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، اب میں اس سے جھوٹ بولوں گا، آؤ میں نے چیز چھپائی ہوئی ہے، آؤ میں تمہیں چیز دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اب وہ بچہ آ گیا، آگے سے نہ چیز تھی نہ ہی پیسہ تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک تو اس کے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا گیا، اور دوسرا سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ اس معصوم بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس دنیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ جب بچہ آیا، آگے تو چیز نہیں ملی، ہو میں تو مذاق کر رہی تھی، اچھا مذاق میں جھوٹ بندہ بول سکتا ہے۔ اب یہ معصوم بچے کی کیا ہو گئی ہے؟ تربیت۔ اب یہ جھوٹ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ابا جی سے سیکھا۔ اب اس نے جھوٹ کہاں سے سیکھا ہے؟ اماں جان سے سیکھا ہے۔ اب یہ معصوم بچہ ہے، ماں باپ گھر میں رہ رہے گئے، اور ان کا جو گھر میں رہنے سہنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، کیونکہ خامد اور بیوی کی تو بنتی ہے صرف 9 مہینے، وہ جو پیار محبت ہوتا ہے وہ تو صرف 9 مہینے چلتا ہے، سال چلتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر تو محبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھر تو ختم، وہ اس کی نہیں مانتا اور وہ اس کی نہیں مانتا، پھر 24 گھنٹے لڑتے رہتے ہیں، گالم گلوچ دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، بے ادبی کرتے رہتے ہیں، اور وہ معصوم ننھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھ رہے گئے، اپنی ماں کی ساری حرکات و سکنات دیکھ رہے گئے، اپنے ماں کے منہ سے نکلنے والے وہ سارے الفاظ وہ سیو کر رہے گئے، انہیں کیچ کر رہے گئے، یاد کر رہے گئے، اور باپ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، باپ کس انداز سے ہماری ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ سارا لب و لہجہ، وہ سارا انداز، وہ سب کچھ بچے اپنے باپ سے اپنی ماں سے لے رہے گئے۔ جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں، سیم اسی طرح جس طرح ماں نے کیا ہے، سیم اسی طرح جس طرح باپ نے کیا ویسے کر رہے ہیں۔ بچہ اگر بدتمیز ہے تو سمجھو اس کی ماں بدتمیز ہے، اس کا باپ بدتمیز ہے۔ بچہ اگر بے ادب ہے سمجھو اس کا باپ بے ادب ہے، اس کی ماں کے اندر کوئی ادب نام کی چیز نہیں۔ جب ہم کہیں گے تو کر کے بچے سے بولیں گے تو بچہ جب ہمیں جواب دے گا تو کیا کہے گا؟ تو ہی کہے گا۔ اور جب ہم بچے کو عزت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے میری امت کے لوگوں، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھاؤ، بچوں کو عزت دو۔ جب میں معصوم بچے کو عزت دوں گا، میں اسے عزت نہیں دے رہا بلکہ اسے عزت دینا میں سکھا رہا ہوں۔ جب واپسی میں وہ بولے گا، جب اس کی باری آئے گی، وہ عزت سے ہی بات کرے گا، عزت سے ہی بولے گا، بچپن ہی سے یہ معصوم بچہ معزز بن جائے گا۔ اپنے بچے کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو بلایا اور ساتھ بٹھا کے کیا کہہ رہے گئے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور ہم کیسے بلاتے ہیں؟
وہ ایڈے مارو کنجرا ہماری سرے کی اور کہاں دفع ہو گیا تھا تو، اور ادھر آج دفع ہو. یہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا جب اس کی باری آئے گی وہ کیا کہے گا؟ ابا جی پھر آپ کہاں دفع ہو گئے تھے. اب اسے کیا پتا کہ یہ لفظ ادب کا ہے، بے ادبی کا ہے؟ اسے کیا پتا بچے کو تو آپ نے سکھایا ہے. جو لفظ آپ سکھائیں گے وہ تو وہی بولے گا. اب 4 مہمان گھر آئے بیٹھے ہیں، 4 مہمان بڑے معزز گھر آئے بیٹھے ہیں. اب بچے نے 4 مہمانوں کے سامنے کہہ دیا ابا جی کہاں دفع ہو گئے تھے آپ. پھر کیا ہوا؟ وہ 4 بندوں میں میری بےزتی کرا دی تو نے. یہ نالائق ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اس کو تمیز نہیں ہے باپ کی، اس کو تمیز نہیں ہے ماں کی. مولوی صاحب ایسا کریں، مہربانی کریں، کوئی تعویذ لکھ کے دیں، اس کی گردن میں ڈالیں اور یہ کیا ہو جائے؟ با ادب ہو جائے. اب تعویذ کی بات کر، اسے زنجیر بھی اس کے گلے میں ڈال کے اس کو کسی ستون کے ساتھ آپ باندھ کے رکھ دو نا ساری زندگی، اب ادب آنے والا نہیں ہے. بچپن کی جو تربیت ہے، بچپن کی، وہ پھر سر کے ساتھ جاتی ہے. جب تک سانس ہے وہ چیز اس کے اندر رہے گی. الا ماشاء اللہ، اگر میرا رب اللہ تعالی مہربانی کر دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ جو بچپن میں ماں باپ سے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ انسان کے وجود سے نکلنے والی نہیں. اب کیونکہ معصوم بچہ ہے، اب اسے کیا پتا ہے شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات جو بچوں کے سکھانے والی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ توحید ہے. اب بچے کو ساتھ بٹھایا اور کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اب ہمارا مسلمان بھائی ہو، بزرگ ہو اور اس کا بچہ ہو، وہ اپنے بچے کو توحید کیسے سکھائے گا؟ وہ تو خود ہی مشرک ہے، وہ خود درباری ہے، وہ خود قبروں کا مجاور ہے. اس کے سارے مسائل قبروں سے حل ہوتے ہیں. وہ تو مردوں کا عادی بنا ہوا ہے. اس کو اس کا باپ بنا کے گیا تھا، اس کے باپ کو اس کے باپ نے بنایا تھا. اب اس نے اپنے بچے کو بنا دیا ہے. ہاں بیچ میں جوانی میں کہ کوئی ایسی موڑ آ جائے، اسے قرآن کی کوئی آیت سمجھ آ جائے، اسے حدیث رسول اگر سمجھ آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے اس بچے کا رخ موڑ دے تو الگ بات ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے تو الگ بات ہے. ورنہ ساری زندگی یہ قبر پر سجدے کرنے کو ہی توحید سمجھتا رہے گا. یہ قبر پر سجدے کرنے کو ہی توحید سمجھ کے اپنی منتیں، اپنی مرادیں انہی سے جوڑتا رہے گا، انہی کے ساتھ وابستہ رہے گا، کیونکہ باپ نے سکھایا ہے، کیونکہ ماں نے سکھایا ہے. اس لیے سب سے پہلے باپ کو موحد بننا پڑے گا. سب سے پہلے باپ کو توحید سیکھنی پڑے گی. باپ موحد ہوگا تو بچوں کو توحید سکھائے گا. اگر باپ موحد نہیں ہے تو وہ بچوں کو کبھی توحید سکھا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انکا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بات سمجھنا، جب تقریر ہو رہی ہو، سنیں جی مسئلہ سن لیں مسئلہ. جب امام تقریر کر رہا ہو جمعے کے دوران خطبہ، جیسے ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، وہ ابھی بھائی آئے ہیں، انہوں نے بزرگوں کو سلام کیا ہے، شاید ممکن ہے انہیں مسئلے کا پتہ نہ ہو. تقریر کے دوران کسی کو ہاتھ ملانا، کسی کو سلام کرنا ایسے ہاتھ کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے. مسجد میں بندہ آئے اور صرف زبان سے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھے، بغیر 2 رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سننے کا ادب سکھایا ہے. اب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے توحید سکھا رہے ہیں. توحید کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ اے بیٹا، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمینوں کے اندر ہو، دنیا کائنات کے جس مرضی کونے میں ہو، اور وہ چھوٹی اتنی ہے رائی کے دانے کے برابر ہے، اے میرے پیارے بیٹے، تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تیرا یہ نظریہ ہونا چاہیے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی اس چیز کو واپس نہیں لا سکتا۔ اگر اس چیز کو واپس لے کے آئے گا یاتی بھی اللہ لے کے آ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لے کے نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ عقیدہ سمجھایا، عرش پہ رحمان کو، ہمارے حقیقی خالق کو یہ بات اتنی اچھی لگی اور اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے اس کو قرآن بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر بچے کو یہ تربیت دی جائے، قیامت تک آنے والے ہر بچے کو یہ تعلیم دی جائے، یہ عقیدہ سکھا دیا جائے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز اگر مسئلہ بن جائے گھر کے اندر، اور اس دنیا میں نبی سماعت کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کو ڈھونڈ کے لے آئے، جو اس کا سراغ لگا سکے، جو اس کا پتہ کر سکے۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اگر اس چیز کو اگر کوئی ذات لے کے آئے گی تو وہ کون ہے؟ یاتی بھی اللہ۔ اے بیٹا، اللہ اس کو لے کے آ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو لے کے نہیں آ سکتا، نہ ہی کسی کو خبر ہے۔ یہ حساب کروانے والے اور حساب کرنے والے یہ مشرک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے، اور بالیاں چوری ہوئی گئے تمہارے گھر کے اندر۔ میں تمہارے گھر کے اندر رہتا ہی نہیں ہوں، جو گھر کے اندر رہ رہے گئے ان میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ بالیاں اتری بھی ہیں یا نہیں اتری، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ جو گھر میں موجود ہیں انہیں کوئی علم نہیں گئے، لیکن جب چوری ہوئی یا اس عورت نے جب یہ ایکٹنگ کی، ڈرامہ کیا، تب مولوی صاحب کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو بعد میں ہم نے جا کے اس مولوی کو بتایا، اس کو سمجھایا۔ میں گھر میں رہتی ہوں، گھر کے اندر اتنے افراد رہتے ہیں، فلاں کے ساتھ بنتی ہے اور فلاں کے ساتھ نہیں بنتی، یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ ہمارا مخالف ہے۔ اس نے دیکھ لیا، اس نے سمجھ لیا کہ مخالفت گھر کے اندر موجود ہے۔ اب آگ تو لگی ہوئی ہے، 10,000 لے کے میں اس آگ کے اندر مزید تیل ڈال دوں، اس آگ کو مزید میں بھڑکا دوں، تاکہ یہ گھر دونوں جو عزیز بھائی ہیں، آپس کے خونی رشتہ دار ہیں، میں اپنے 10,000 کے چکروں میں خونی دو بھائیوں کے اندر آگ لگا دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں۔ اور بات میں وہ بتا رہا ہوتا ہوں جو اللہ کے علاوہ کوئی کھیلو، مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیلو۔ یہ بھولے مسلمان ہیں، یہ قرآن نہیں جانتے، انہیں حدیث کی تعلیم نہیں ہے، انہیں تو جو کہو گے یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا ہے، ہم کون سے پڑھے لکھے ہیں۔ اس لیے کھیلو ان کے عقیدوں سے، لو بٹورو ان سے، پیسے بٹورو، پیسے بھی بٹور لیتے ہیں، عقیدہ بھی چھین لیتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، دولت بھی لٹ جاتی ہے اور انسان مشرک بن جاتا ہے۔ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 3 دن ہو گیا میرا بیٹا نہیں مل رہا، حساب کرو، حساب ہو رہا ہے۔ تمہارا بیٹا کراچی ہے، تمہارا بیٹا کہاں ہے مرسلین صاحب؟ کراچی، ڈائریکٹ کراچی، بہاڑی نا، تو بہاڑی تو قریب ہے نا پھر ملتان کے، کراچی ہے۔ اچھا جی، بھئی یہاں سے بیٹھے تمہیں پتہ چل گیا کہ بیٹا کہاں پہنچ گیا ہے؟ کراچی پہنچ گیا ہے نا۔ چلو آپ ایسا کرو کہ تھوڑا سا
اور مزید زور لگاؤ، کوشش کرو کراچی کس جگہ پر بیٹھا ہے مکمل لوکیشن دو تاکہ ہم وہاں سے کو پکڑ لیں۔ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو ان کہنوں کے پاس جائے گا، یہ نجومی ہے، یہ جو ان نجومیوں کے پاس جائے گا اور ان کی بات کی تصدیق کر دے گا، جیسے اس نے کہا ہے اس کو مان لے گا، اس کو سمجھے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے، تسلیم اگر کسی نے کر لیا، حضور نے کہا ہے ایسے سمجھو اس میرے امتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اس نے مکمل شریعت کا انکار کر دیا۔ میں بھی انسان ہوں اور وہ مولوی صاحب بھی کیا ہے؟ انسان۔ یہ مجھے پتہ نہیں چلا تو اسے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر مجھے پتہ نہیں چلا اسے کیسے پتہ چل گیا؟ اچھا جس چیز کے ذریعے سے یہ پتہ لگواتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ بندہ اس کو پڑھے اور پھر کراچی کی خبریں آ جاتی ہیں، 3 دن پہلے کی خبریں سامنے آ جاتی ہیں، 5 دن پہلے کی خبریں سامنے آ جاتی؟ وہ کیا علم ہے؟ جو علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں سکھایا کہ یہودی عورت نے بکری بنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، زہر ملا دیا ہے، میرے نبی کو اس کا پتہ نہیں چلا، آپ وہ لقمہ کھا گئے، منہ کے اندر چبا رکھے گئے، آپ کا ایک صحابی کھا گیا ہے اور شہید بھی ہو گیا ہے، حضور کو خبر؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، منافقوں نے جھوٹی تہمت لگا دی، 1 مہینہ پورا میرے نبی روتے رہے، عائشہ صدیقہ چھپ چھپ کر رات دن روتی رہی، پر خبر نہ ہو سکی کہ اس بات کی حقیقت ہے۔ خود حضور نے اپنا حساب نہ کیا، حساب کرتے نا چوروں کو ڈھونڈتے، ان بدماشوں کا پتہ چلتا جنہوں نے آپ کی پیاری بیوی پر تہمت لگائی ہے وہ بھی جھوٹی، لیکن حضور کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بریرہ کو بلاتے ہیں، کبھی ابو بکر کو بلاتے ہیں، کبھی عمر فاروق کو بلاتے ہیں، کبھی علی المرتضیٰ سے مشورہ کر رہے، یار آپ بتاؤ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، عمر کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، صحابہ کہہ رہے ہیں ایسے ممکن نہیں ہے، بریرہ کہہ رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضور، لیکن پھر بھی ایک ایک سے میرے نبی تصدیق کر رہے گئے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے، کیونکہ حقیقت کا پتہ نہیں گئے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ 1 پورا مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چل سکا۔ یہ نشائی، یہ چرسی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، جس کے دنیاوی معاملات کلیئر نہیں ہے، بے ایمان ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ پورے مہینے کی خبریں دے رہا ہے، کون سا علم ہے اس کے پاس؟ جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ جس مرضی فرقے سے آئے، جو ان کے پاس گایا اور ان کے بات کی تصدیق کی، اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو تربیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر رئی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ عقیدہ بنا لے۔ بچے تھے نا، پتہ تھا اب جو میں بات اس کو سمجھا کہ اس کے دماغ میں بٹھا دوں گا وہ پھر ساری زندگی نکلنے والی وہ نہیں۔ یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، بچے کی تربیت کر رہا ہے باپ، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجد لے آؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، سختی کرو اس کے ساتھ۔ جب 10 سال کی اس کی عمر ہو جائے اور پھر نماز میں کمی کوتاہی کرے، کوئی نماز پڑھے اور کوئی چھوڑ دے، اسے پکڑو
اور اس کی ایسی مار لگا کہ آج کے بعد وہ نماز نہ چھوڑے۔ 7 سال کے بچے کو تربیت دو اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے کیا کرو؟ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ میں کیسے ماروں گا اپنے بچے کو؟ میں اپنے بچے کو کیسے ماروں گا؟ وہ میری ماں اپنے بچے کو کیسے مارے گی؟ جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، میری ماں بھی بیٹھی ہے اور میرا باپ بھی بیٹھا ہے، یہ دونوں نماز نہیں پڑھتے، تو بچہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، ان بچوں اور بچیوں کو بے نماز کس نے بنایا؟ مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں اور وہاں 1 مہینہ رہتا ہے اور استاد اس کی پٹائی کرتا ہے، نماز چھوڑی تو سنتے سے اگر لیٹ ہو گیا تو مار لگے گی، فلاں ہوگا۔ وہ بڑی سختی کرتے ہیں بیچارے، پورا 1 مہینہ اس کی عادت بناتے ہیں نماز پڑھانے کی، پھر مہینے کے بعد ہوتی ہیں 3 چھٹیاں اور وہ گھر آتا ہے، 3 دن گھر رہتا ہے، نہ باپ نے نماز پڑھی ہے نہ ماں نے نماز پڑھی ہے۔ وہ جو 1 مہینہ استاد نے تربیت کی تھی وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اس کے اوپر پانی پھر گیا۔ قاری صاحب آپ کے مدرسے میں بچہ بھیجا ہے، اس نے تمیز نہیں سیکھی، یہ نماز ہی نہیں بنتا، یہ گالیاں بہت دیتا ہے جی، یہ تو گھر میں بھی گالیاں دیتا تھا، پھر آپ کے پاس جو ہم نے بھیجا ہے آپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے؟ آپ نے اس کو کیا تعلیم دی ہے؟ وہ بھائی جو بچپن میں آپ نے اس کو گالیاں سکھا دی ہیں نا، وہ بچپن کی جو عادت ہے وہ ختم، جو مرضی اس کو بنا کے کھڑا کر، ختم ہونے والی نہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹا جو اچھی بات میں تجھے سکھاؤں وہ اچھی بات اپنے دوستوں کو بھی سکھانا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو سکھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پیارے بچے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو معصوم بچہ ہے، تیری زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے، تیری زندگی میں ایسے ماحول بن جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا گھر والے تجھے ستائیں گے، تیری بیوی تجھے پریشان کرے گی، تیری بیوی تجھے ستائے گی، تیرا کہنا نہیں مانے گی، تجھے غصہ آئے گا، لیکن اے میرے بیٹا وہ گھر کا مسئلہ ہو یا برادری کا مسئلہ ہو، دوستوں کا مسئلہ ہو یا دشمنوں کا مسئلہ ہو، جس طرح کے مرضی حالات ہو جائیں، معصوم بچے کو باپ تربیت دے رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جس طرح کی مرضی پریشانی اور مصیبت آ جائے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ہے کوئی ماں جو اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دے؟ اے میری بیٹی تو جوان ہو گئی ہے، اب تو نے پرائے گھر چلے جانا ہے، اب جب جوان ہوئی بچی اب فکر لائق ہو گئی ماں کو باپ کو، اب اس نے پرائے گھر جانا ہے، اسے تو سالن بنانا نہیں آتا، اسے تو تندور پہ روٹیاں لگانا نہیں آتا، اب یہ فکر لاک ہو گئی ہے کھانے بنانے کی، فکر لاک ہو گئی ہے روٹیاں بنانے کی، کہ پرائے گھر جانا ہے، کم از کم سالن بنانا تو آتا ہو، کم از کم روٹی بنانی تو ہر ماں باپ اپنی بچی کو سالن بنانا سکھاتے ہیں، روٹی بنانا سکھاتے ہیں، یہ تعلیم کوئی نہیں دیتا۔ اے میری بچی، ہمارے گھر میں تو موجود تھی، تو ہماری بیٹی تھی، تیری کمی کوتاہیوں کو ہم تیرے ماں باپ سے نظر انداز کرتے گئے ہیں، لیکن یاد رکھ اب تو پرائے گھر جا رہی گئے، وہاں کے سارے لوگ تیری طبیعت سے واقف، تیرے مزاج سے واقف، تو ان کے مزاج سے واقف نہیں ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی، تیرا خامد ناراض ہو جائے گا، وہ اونچ نیچ کی بات کر دے گا، سسر کرے گا، تیری ساس کرے گی، تیری نند کرے گی، تیرے دیور کر دیں گے۔ یاد رکھ میری بیٹی، اب تو نے پرائے گھر جانا ہے، بیٹھ یہاں میرے ساتھ، میں تیری تربیت کرتی ہوں، میں تجھے سکھلاتی ہوں، میں تجھے تعلیم دیتی ہوں کہ پرائے گھر میں جا کے رہنا کیسا ہے۔ خامد جو مرضی کہہ دے، اے میرے بچی صبر کر جانا، سسر جو مرضی کہہ دے صبر کر جانا، اللہ اکبر، ساس جو کہے تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کر کے
कड़वा घूंट भर के अपनी जिंदगी गुजारनी है, बुजुर्गों के सामने बदतमीजी नहीं करनी। कोई सिखाता है? कोई सिखाता है? बदतमीज लड़कियां जवान करके खड़ी कर दी हैं। सारा का सारा मुआशरा, सारा का सारा माहौल तबाह व बर्बाद कर दिया। बेचारे ये जवान, ये अब क्या कर सकता है? ये सीधा कर सकता है उसको? इसकी इतनी जरूरत है? मैंने जो बचपन में उसको टेढ़ा किया है, अब कोई खामद उसे सीधा। हजूर ने कहा है, अगर किसी ने दिखाई ना अपनी पहलवानी, नहीं 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 मैं अपनी बीवी को सीधा कर दूंगा, तो हजूर ने फरमाया अब ये सीधी होने वाली, अगर तू इसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो तोड़ देगा। और वो तोड़ना क्या है? तलाक। तोड़ना क्या है? एक छोटी सी बात अगर सास कर दे, ससुर कर दे, खामद कर दे, इसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। ये फौरन मोबाइल का दौर है, फौरन नंबर मिलाया, हाँ मुझे ऐसे कह दिया है, अच्छा। और आगे से वो माँ बाप जो फारिग माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, वो एक बेटी की काल पे न सोचते हैं न समझते हैं, फौरन गाड़ी निकाली, मोटरसाइकिल निकाला, हाय हमारी बेटी तो मुसीबत में है, जुल्म हो रहा है, और भागे सीधा उसके घर आ गए, बेटी को लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और घर चले गए। ऐसे बेवकूफ भी माँ बाप इस दुनिया में रहते हैं। और खामद को पता ही नहीं है, कोई बात घरेलू बात थी ना, और खामद बीवी का मामला है, वो नाराज हो के गालम गलोच दे के वो तो अपने काम चला गया। वो तो शाम को आया, उसे पता चला कि उसके माँ बाप आए हैं और उसको ले भी, उसने कहा चलो फिर दफा ही हो, अब मैं भी लेने नहीं जाता। वो बात बढ़ती 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 इतनी बड़ी कि दोनों खानदानों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो। अगर अब वो आ भी जाए ना, अगर वो आ भी जाए, अब इन दोनों खानदानों के आपस में मोहब्बत होने वाली कोई बात ही नहीं है, फजूल सी बात। लेकिन मां ने अपनी बच्ची की तरबियत नहीं की है। हाँ, बच्ची की तरबियत क्या हुई थी? वो मासूम बच्ची थी, उसे पता था जब मेरा बाप मेरी मां को कुछ कहता था, वो फौरन क्या करती थी? अपने भाइयों को, उसने वही मां से सीखा और पराए घर जाके वही कुछ किया उसने। अब ये बेचारे जवान रन मुरीद बन के रहें तो फिर तो काम चलेगा। अगर ये रन मुरीद ना बने तो फिर घर का सिस्टम चलने वाला क्यों? बच्ची की तरबियत हो ही नहीं। हजरत लुकमान ने फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे प्यारे बेटे, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ये मुंह फुका के न बैठ जाना बंदों के सामने। ये मुंह कब फूकता है? हम तो उसे कहते हैं फूकनी फूकनी, ऐसे मुंह सुझा जी कैसे आए हो, यानी सामने वाले बंदे को हकीर समझ रहा है। गरीब है बेचारा, वो इसके बराबर का नहीं है, ये थोड़ा अमीर है, पैसे वाला है, अब वो थोड़ा दौलत के एतबार से कम है, अब वो घर आया बैठा है, सही मुंह भी नहीं देते उसको, और सीधा मुंह करके उससे बात तक भी नहीं करते। अच्छा क्या है, ठीक हो, खैरियत है, बस खाना खिला देना, अच्छा खाना खाए बगैर न जाना, और ज्यादा दफा खाना खाए के बच्चा, हमने आज तक खाना नहीं खाया, हम तेरे खाने के भूखे, तू क्या समझता है तेरे इस रवैये के बाद वो जो लुकमा है मेरे हलक से नीचे उतर जाएगा? कुछ नहीं चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान से अखलाक चाहिए, सिर्फ अखलाक चाहिए, एहतराम चाहिए, अदब चाहिए। तू कुछ भी ना खिला, तू कुछ भी ना पिला, लेकिन आए हुए मेहमान को सीधे मुंह से बात कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया है, कल क़यामत के दिन सबसे वजनी अमाल किस शख्स के होंगे? उस शख्स के अमाल सबसे वजनी होंगे जिस शख्स का अखलाक अच्छा होगा। और अखलाक क्या है? अखलाक क्या है? मेरे नबी ने फरमाया है,
اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا۔ اگر مجھ سے تھوڑا بڑا آدمی آ جائے، مجھ سے تھوڑا امیر آدمی آ جائے، پھر میں اس کی خوشامد کر رہا ہوں، میں وہی ہوں۔ ابھی غریب آیا بیٹھا تھا تو میں منہ پھکا کے بیٹھا تھا، اب امیر آ گیا ہے، اب میں اس کی خوشامدیں کر رہا ہوں اور وہ منہ پھکا کے بیٹھا ہے۔ یہی چل رہا ہے، اور کسی نے بھی ان کو تمیز نہیں سکھائی دنیا میں رہنے کی۔ معاشرے کے اندر کوئی سلیقہ کبھی نہ ماں نے سکھایا ہے نہ باپ نے سکھایا ہے۔ آج کل تو کالجوں میں اور مدرسوں میں بھی نہیں سکھایا جاتا، وہ صرف پڑھائی پہ زور ہے، تمیز اور ادب نام کی کوئی چیز نہیں سکھاتا۔ بھئی کسی سے ملنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے، کسی کو سلوک کیسے دینا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، مہمانوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے رکھ، کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے نبی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تعلیم دے رہے گئے، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت دے رہے ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ آتی تھی، آپ اس کی عزت اور اکرام کی خاطر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے اس کپڑے پہ نیچے اپنی چادر بچھا کے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ لیتے، اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، عزت دیتے اپنی بیٹی کو۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر حضرت فاطمہ کیا کرتی، اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، اپنے ابا جی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی، ہاتھ پہ بوسہ دیتی اور پیشانی پہ بوسہ لیتی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے باپ کا بوسہ لیا، مجھے یاد نہیں۔ میں نے کبھی اپنے باپ کا ہاتھ چوما، کبھی اپنی ماں کا بوسہ لیا، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، مجھے یاد نہیں ہے۔ ادب کہاں سے آئے گا؟ یہ میری ماں اور یہ میرا باپ میرے لیے اس دنیا میں ولی ہے۔ اگر یہ میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے نا، دل سے کہہ دے اللہ سے، اللہ میرے بیٹے کا فلاں کام تو کر دے، اللہ تعالیٰ اماں جان کی دعا نہیں موڑتا۔ ہم نادان ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم اپنی ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، باپوں کو ناراض کیا ہوا ہے، اور پھر بھاگ پڑتے ہیں درباروں اور میداروں پہ کہ وہاں سے ہمیں فیض مل جائے۔ جھوٹے لگیں گے فیض کا سکا۔ تیری ماں ناراض ہے، تیرا باپ ناراض ہے، اور تو جاتا ہے وہاں سے فیض لینے کے لیے، آگ ملے گی آگ، فیض نہیں ملنے والا۔ فیض اماں سے ملے گا، فیض ابا جی سے ملے گا۔ ملے گا کیسے؟ جب تو ہاتھ چومے گا، پیشانی پہ بوسہ دے گا، اور اماں جان کے ساتھ بیٹھے گا، ابا جی کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور وہ کیسے بیٹھے ابے کے ساتھ، وہ اماں کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ کبھی زندگی میں باپ نے ماں نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی نہیں۔ اب حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بچہ خیال کرنا زمین پہ اکڑ اکڑ کر نہ چلنا۔ ہاں اے پیارے بیچے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلنا تو چلنے میں میانہ روی ہو، نہ اتنا آہستہ نہ اتنا تیز، نہ اکڑ اکڑ کے، عاجزی کے ساتھ چلنا۔ اور ایک بات اے میرے بیٹے تو سن لے، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بھی بات کرنا نا کسی سے آواز دھیمی ہو۔ آواز کیا ہو؟ میری بچی تھی گھر کے اندر، اس کو بچپن سے عادت تھی، جب بھی تھوڑا سا اسے غصہ آ جاتا، جب بھی تھوڑی سی اس کو ناراضگی آ جاتی، وہ پھر کیا کرتی تھی؟ اونچی آواز نکال کے چیختی تھی، اونچی آواز کر کے کیا کرتی تھی؟ چیختی تھی۔ اور میں نے کبھی بھی اس کو تنہا بٹھا کے اپنے ساتھ یہی نہیں کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، اے میرے پیارا بیٹا، یہ تیری جو عادت ہے یہ انتہائی گندی عادت ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ چیخنا، یہ اونچی آوازیں نکالنا، یہ تو کیا ہے؟ فرمایا حضرت لقمان نے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ تو اونچی آواز تو گدھا نکالتا ہے۔ اونچی آواز کون نکالتا ہے؟ گدھا۔ یہ انسان تیار ہو رہے ہیں،
آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ انسان تیار ہو رہے ہیں؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے باپ کے سامنے بولتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے ماں کے سامنے بولتے ہیں۔ جو بیٹی جو بیٹا اپنی ماں اور باپ کے سامنے گلا پھاڑ کے بول سکتا ہے، وہ خامد اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ساس کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے، سسر کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ وہ گلا پھاڑ کے ہی بولے گی، اس طرح آواز نکالے گی جیسے گدھا آواز نکالتا ہے۔ ہائے ہائے۔ ایسے بچے جا کے ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ ایک بچے کی تربیت خراب ہوئی، سمجھو ساری کی ساری نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ ہاں، اسی جگہ پر اگر کسی ایک بچے کی اور بچی کی اچھی تعلیم دے دی جائے، اسے اچھا ادب سکھا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی میری امت کا بندہ اپنی ایک بیٹی کو اپنی ایک بیٹی کو اچھی تعلیم دے دے، اچھا ادب سکھا دے، رہنا سہنا سکھا دے، اخلاق سکھا دے، بولنے کا سلیقہ سکھا دے، پرائے گھر میں جانے کی تعلیم دے دے، تربیت دے دے، صرف ایک بیٹی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹی کو ادب سکھانے کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں نے جو سنا ہے اور آپ نے جو سنا ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔